بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کا 5واں رکوع شروع ہوا تو یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، یا بنی اسرائیل۔ تو اس سبق کو دو عنوانات پر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کی تفسیر جو ہے وہ دو اسباق میں ہوگی۔ پہلا سبق بنی اسرائیل کی تاریخ اور بنی اسرائیل کا پس منظر۔ بنی تو کہتے ہیں بیٹے کو، جیسے بنو عباس، بنو بکر، یعنی عباس کے آل اولاد اور ان کے سارے بیٹے اور ان کی اولادیں آگے پورے قبائل، یعنی ایک بڑے کی طرف نسبت کر کے۔ اور اسرائیل یہ یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے عبداللہ، اور ایک اس کا معنی ہے صفوت اللہ، یعنی اللہ کا چنا ہوا۔ اور اسرائیل کے نام کے بارے میں بعض مفسرین نے ایک واقعہ یہ نقل کیا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے والد تھے، وہ عبادت کر رہے تھے کمرے کے اندر، اور ان کو دروازے پہ کھڑا کیا کہ میں اندر عبادت میں مشغول ہوں، کسی کو اندر آنے نہ دیا جائے۔ اسی دوران فرشتہ ایک انسانی شکل میں نمودار ہوا اور اس نے اندر جانے کی اجازت یا کوشش کی، تو یعقوب علیہ السلام نے اس کو کسی صورت بھی اندر جانے نہیں دیا۔ تو جب اسحاق علیہ السلام فارغ ہو کر نکلے تو دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام وہ فرشتے سے الجھ رہے ہیں، تو انہوں نے اس پہ ان کی تعریف کی، داد دی کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی کو بڑے اچھے انداز سے نبھایا۔ اور پھر اس وقت فرشتے نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل ہیں، یعنی اللہ کی صحیح بندگی کرنے والے ہیں، یعنی آپ کی تابعداری انہوں نے جو کی ہے وہ بات پتہ دے رہی کہ یہ اللہ کی بھی صحیح تابعداری کرنے والے، حق اور کما حقہ تابعداری کرنے والے ہوں گے۔ حقیقت میں بنی اسرائیل یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل علاقہ تھا وہ عراق میں بغداد سے 70 میل کابل کے پاس حران ایک مقام تھا، وہاں سے آپ ہجرت کر کے حبرون میں تشریف لائے، وہاں آباد ہوئے۔ تو وہاں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو 8 بیٹے دیے، ان میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو وہاں سے حجاز مقدس تشریف لے آئے اور یہاں پر عرب آباد ہوئے، اور آگے پھر بنو اسماعیل کی اولادیں آگے چلیں، اور چلتے چلتے آگے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی بنو اسماعیل سے تعلق رکھتے ہوئے ہیں۔ لیکن البتہ اسحاق علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے یہ وہیں رہے شام کے اندر۔ اللہ نے ان کو 2 بیٹے دیے، ایک کا نام عیس تھا اور دوسرے کا نام یعقوب تھا، جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کو پہلے بتا دیا گیا تھا من وراء اسحاق و یعقوب، کہ ہم آپ کو اسحاق بیٹا دیں گے اور اس کے بعد یعقوب بھی ہوگا۔ تو یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں کے نام بھی بعض مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1 روین، نمبر 2 شمعون، نمبر 3 لاوا، نمبر 4 یہودا، نمبر 5 اشکاز، نمبر 6 زبلون، نمبر 7 یوسف، اور نمبر 8 بنیامین، نمبر 9 دان، نمبر 10 تفتالی، اور نمبر 11 جد، اور نمبر 12 عاشر۔ یہ 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے تھے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے تفصیل سے اور معروف ہے سنا ہوگا، اور یوسف علیہ السلام نے ہی سورہ یوسف کے اندر جو فرمایا ہے کہ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے 11 ستاروں کو اور ایک سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔
تو اس خواب کی تعبیر جو ایک لمبا واقعہ ہے جو آخر میں جا کر ان کے مذہب کے اندر ایک تعظیمی سجدہ جائز تھا، جب یہ حضرات اس قحط کے دور کے بعد جب یوسف علیہ السلام کے پاس دور وزارت میں جب پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے تعظیمی یعنی کہ ان سے ملاقات کے اوپر جو ان سے سجدہ شکر ادا کیا یا سجدہ تعظیم ادا کیا، تو اس وقت یہ 11 بھائی اور ان کے والد اور ان کی والدہ یہ مراد تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں بہت برکت دی، اتنی برکت دی کہ یہ 12 کے 12 بیٹے 12 قبائل کے نام سے آگے چلتے گئے۔ اور اگلی بات یاد رکھیں کہ جتنے انبیاء آئے، بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے اندر 4000 انبیاء مبعوث فرمائے، 4000 انبیاء۔ تو یہ سارے کے سارے انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف سے آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں، لیکن صرف ایک نبی آئے اور وہ تمام کے تمام انبیاء کے سردار سید الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر علماء نے بڑی ایک عجیب بات لکھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے جو معروف ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، سیدہ شباب اہل الجنہ، جو جنت کے نوجوانوں کے بھی سردار ہوں گے۔ جتنے بھی دنیا میں اولیاء، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اقطاب، ولی اللہ، وہ سب کے سب جو سید ہیں، شاہ ہیں، وہ سب کے سب حسینی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے جو امت محمدیہ کے اولیاء کے سردار بڑے ولی جو سیدنا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ بہرحال ایک اللہ کا ایک غیبی نظام ہے۔ تو بہرحال یعقوب علیہ السلام، اور بعض جگہوں پہ یہ آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، عیس اور یعقوب۔ تو اسحاق علیہ السلام کو عیس سے بڑی محبت تھی، اور ان کی والدہ یعنی کہ ان کی جو بیوی تھی یعقوب علیہ السلام کی، ان کو یعقوب علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ تو اسحاق علیہ السلام نے عیس سے کہہ رکھا تھا کہ میں تمہارے لیے ایک دعا کروں گا، تم مجھے کسی وقت بتانا۔ لیکن ان کی والدہ کو یہ بات معلوم ہو گئی، اور وہ طاق میں تھی کہ میں ان کی محبت والے بیٹے کے بجائے اپنے بیٹے کو میں وہ دعا کیوں نہ دے دوں۔ تو جب ان کی نظر کمزور ہوئی تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو عیس والا لباس پہنا کے، اسی حیت میں، اسی آواز میں، انداز میں کہہ کے جا کے کہلوا دیا کہ میں عیس ہوں، تو آپ میرے لیے دعا فرمائیں جو آپ نے کہا تھا کہ میں دعا کروں گا۔ تو اسحاق علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہ اس کی اولاد میں اور اس کی نسلوں میں اللہ نبوت کو جاری فرما۔ تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد عیس کو یاد آیا، اور وہ آئے اور اسحاق علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے دعا کا کہا تھا، دعا تو میں نے دے دی۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو یعقوب علیہ السلام کو دعا ہو گئی، تو پھر ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تمہیں بادشاہت عطا فرمائے۔ تو اسحاق علیہ السلام کی وفات کے بعد مال پر قبضہ کر لیا عیس نے، اور یعقوب علیہ السلام وہ بغیر مال کے اپنے ماموں کے پاس تشریف لے گئے، وہ بڑے مالدار تھے۔ تو بہرحال اللہ نے ان دونوں کی نسلوں میں آگے پھر یعقوب علیہ السلام کی اور عیس دونوں کی نسلوں میں اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو مبعوث فرمایا۔ تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو یعقوب علیہ السلام اسرائیل ہیں، تو ان کے بیٹے وہ بنو اسرائیل ہیں، اسرائیل کے بیٹے۔ تو ان 12 بیٹوں سے سلسلے چلتے 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 آگے موسیٰ علیہ السلام ان کے اندر آئے، اور پھر یہ یہودی جنہیں کہا جاتا ہے۔ بعض یہ بھی ممکن ہے کہ یہودا جو بیٹا ہے اس کی خاص نسل جو ہے وہ یہودی کہلاتی ہو، جو ایک بیٹا یہودا تھا۔ تو بہرحال ان میں سے کچھ یہ بچے کچھ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ یہودی تھے، تو ان کی مزید تفصیل آگے آ رہی ہے۔ لیکن یہ کہ امت محمدیہ یہ بھی ملت ابراہیمی کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل والی بہت ساری چیزیں اس امت کے اندر بھی آئیں گی۔ لیکن بہرحال انشاءاللہ اس کو میں اگلی جو ہے تفسیر میں بتاتا ہوں، یہ کافی
تفصیل ہو گئی اس کے اندر۔ تو یہ بنی اسرائیل کی تفصیل ہے کہ جس کو قرآن نے بہت جگہ پہ اسرائیل کا لفظ ذکر کیا ہے، تو اس کا پیچھے پس منظر کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا۔